کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، مولوی متے کے نام پہ کرتا کیا؟ تو آپ کو اتنا بھی ضمیر نہیں ہے آپ کا؟ اپنی بیٹی تو نہیں آپ متے کے لیے دیتے؟ تو جس انداز سے، بغیرتی کے انداز سے آپ متے کو اور مسکین بچیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، صحیح آزادی ہو یا غیر صحیح آزادی ہو، بچی تو بچی ہے اس کے، جبکہ آپ کے شریعت تو متے کہتے ہیں جس نے شادی کرنی اس سے متا نہیں ہو سکتا، کماری سے ہو نہیں سکتا، کریں تو وگلی کے اجازت۔ کون سا ایسا پاکستان کیا دنیا میں ایک بندہ مجھے بتا دے جو اتنا بغیرت ہو کہ کہے جی میری 15 سال کی بیٹی ہے، آپ اس کے ساتھ متا کر رہے ہیں 3 دن کے لیے، چاہے استعمال کر کے مجھے واپس کر دیں۔ کوئی دنیا کے تختے پہ شیعہ کوئی بھی، ایک عام چپڑاسی سے لے کے بالکل نچلے لیول سے لے کے مجتہد تک، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں پورے شیعہ کو، پوری دنیا کے شیعہ، ایک مجھے لا دے، کم از کم 25 کروڑ شیعہ ہے، اس میں 5-7 کروڑ تو والد ہوں گے نا، والدین، دادا، نانا ہوں گے ہی، ایک لا دیں صرف جو کہے کہ یہ میری بیٹی ہے یا میری پوتی ہے یا میری نواسی ہے، آپ اس کو 3 دن استعمال کریں متے کے نام پہ اور پھر یہ مجھے واپس کر دیں، ایک لا دیں، یا میرے کسی امام کا کوئی وہ لا دیں۔ صحابی کا متا دکھاتے ہیں، صحابیہ کو، وہ یار ہمارا کیا لگے تو صحابیوں سے، ہم تو صحابیوں کو مانتے ہی نہیں، سیدھی بات ہے، ہم تو ائمہ کو مانتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کوئی دیکھیں، ائمہ ہمارے کنیزوں کی بھی اولادیں ہیں، امام زمانہ کی والدہ خرید کے ہی لائے تھے نا امام حسن عسکری علیہ السلام، بی بی نرجس خاتون کو، وہ عیسائیہ خاندان سے تھی، تو کنیزوں کی اولاد بھی امام ہیں، تو ایک تو متے کا امام ہونا چاہیے نا یار، کیونکہ یہ اگر سورس آف جنریشن تھا تو آپ کے پاس 11 امام ہیں، چلو 12ویں تو مولا علی علیہ السلام اور بی بی پاک سے سیادت چلی، ایک تو امام متے سے ہونا چاہیے نا، آپ کے پاس تو نہیں، آپ تو صحابی کا لے آتے، آپ کو حیا نہیں آتی یار، صحابیوں کو تو آپ گالیاں دیتے ہیں، متے کے لیے آپ صحابی لے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم نے نماز لی، روزہ لیا، زکوٰۃ لی، خمس، زکوٰۃ تو آپ دیتے ہی نہیں، آپ ویسے ہی چور ہیں، تو وہ اپنے متا ان سے کیوں نہیں لیتے یار آپ؟ تو امام کو چاہیے تھا نا ایک آدھ ایکسپیریمنٹ تو کر دیتے، ایک بیٹی کا کروا دیتے، خود کر لیتے۔ آپ کی تو بغیرتی یہاں تک کتابوں میں لکھی ہوئی، جو 4 متے کہ نبی پاک میں نے کے برابر ہو جائے گا، میں نے کہا پھر 5واں کر لے گا تو نبی پاک کو بھی نوز باللہ کراس کر جائے گا نا۔ کیا یار بغیرتی ہے آپ لوگوں میں، شرم حیا ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں اس کے متے کے حوالے سے بعد میں بات کروں گا، یہ میں اوور آل متے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کتاب جو یہ بچیوں کو جہیز میں دیتے ہیں، کہ متا اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یار زنا کے لیے کیا ہوتا ہے پھر؟ اور وہی مولوی، میں نے خود ویڈیو سنی ہے کہ نکاح کے لیے اگر آپ کی قرت ٹھیک نہیں ہے، نکاح کا صیغہ ٹھیک نہیں، تو نکاح باطل ہے، اس کا نکاح کا صیغہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے گواہ ہونے چاہیے۔ تو اگر متا واقعی نکاح ہے تو وہ اردو میں کیسے ہو جاتا ہے، یہ پنجابی میں کسی میں؟ یہ تو یہی ہے نا کہ اگر راضی ہو جاتی ہے تو زنا بالرضا ہے، اور اگر آپ اسے پھنساتے ہیں جھوٹ بول کے، دغا بازی کر کے، کسی وجہ سے اس کو زیر اثر کر کے، کسی بھی وجہ سے، وہ پھر انشاءاللہ بات آئی تو وہ آپ زنا بالجبر کر رہے ہیں۔ میں ایک بات اور کر کے میں بات یہیں پہ روک رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو بناؤں گا، اس میں بتاؤں گا متا کہ ان کے نزدیک شرائط کیا ہے۔ میں نے ایک عالم سے سنا ہے، روایت شاید میں نے پڑھی بھی ہے، فرض کریں میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، ایک صاحب کہتے ہیں، کوئی صاحب، کوئی عالم، کوئی غیر عالم، کوئی بھی، وہ کہتا ہے حسینی صاحب بڑی اچھی انگوٹھی ہے، بہت اچھی انگوٹھی ہے، کیا بات ہے جی، اچھا جی آپ مجھے دے دیں، میں بادل ناخواستہ انہیں دے دیتا ہوں، میں دینا نہیں چاہتا، لیکن چلو وہ بزرگ ہیں، انہوں نے کہا، میں نے مجبوراً دے دی۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن چوری ٹریٹ ہوگی، کہ آپ نے چوری کی ہے، کیونکہ اس کا تو دل نہیں تھا، آپ نے اس کو اس طرح مجبور کر کے، آپ کے کسی اثر انداز ہونے کی وجہ سے اس نے دے دی۔ تو یار اتنا جو اللہ کریم عادل ہے کہ آپ کے دل میں تو نہیں ہے دینا، لیکن آپ مجبوری میں دے رہے ہیں، تو اللہ کریم اسے چوری ٹریٹ کرے گا۔ تو آپ ایک عورت کو پھنسا کے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، یا جھوٹ بول کے اور چوری چھپے، کون والدین کو یا والد کو بتا دو، خوف خدا کریں یار، کوئی زمینی حقائق بھی کوئی چیز ہوتی، آپ میں غیرت شرم ہے ہی کوئی نہیں، کمال ڈٹھائی سے متے کی تعریفیں کرتے، تو بھی آپ اپنی بیٹی دیں، آپ فراخ دلی سے اجازت بھی دیں،
آپ تو نہیں دیتے. تو بہرحال وہ یہ پھر اگر آپ اس طرح اگر وہ راضی ہو جاتی ہے، یعنی کہ پیسے لے کے آپ سے راضی، اور آپ نے کہا اچھا جی تیرا میرا متا ہو گیا، چل بھی ٹھیک ہے جی 3 دن کے لیے میں تمہیں استعمال کرتا رہوں گا، تو یہ زنا بالرضا ہے، کوئی متا نہیں. اور اگر آپ کسی کو مجبور کر کے پھنسا کے کسی بھی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے، تو یہ زنا بالجبر ہے، اور اس کی سزا جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیا بنے گا آپ کے ساتھ. اور وہ بھی زنا کے ٹریٹ میں آئے گا کہ آپ اس کو پھنسا رہے ہیں جھوٹ بول کے، اس کے ولی سے کوئی اجازت نہیں آپ نے لی. اور باقی رہی بیوہ سے ہو جاتا جی، بیوہ سے ہو جاتا، اور بیوہ سے ہو جاتا ہے تو بیوہ سے پوچھ تو لیں وہ متا کرنا بھی چاہتی ہے یا نہیں. کون سی ہے؟ میری مسز رشتے کرواتی ہیں. ہمارے پاس ایک کیس آیا، وہ میں نام لے دیتا ہوں، بلتستان سے، وہاں عشیت بہت ہی، کیا بات ہے جی. وہ کہتی ہے، اس عورت نے کہا میری مسز سے کہ باجی میرے لیے کوئی نکاح کے لیے ارینجمنٹ کریں، میں غریب مسکین ہوں، میرے ساتھ متا کرنے کے لیے تو بڑے تیار ہیں لیکن میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، میں بے سہارا ہو رہا ہوں، تو مجھے کوئی سہارا دینے. آپ حیران ہوں متے میں تو نان نفقہ ہوتا ہی کوئی نہیں ان کے، یعنی کہ بغیرتی دیکھیں نا یار، بالکل فطرت اگینسٹ ہے. نکاح کی کوئی اس میں شرط ہی نہیں ہے کہ آپ کے پہ اس کا نان و نفقہ بھی نہیں ہے، وراثت کی وہ نہیں ہے حقدار. یعنی کہ عجیب ہے آپ. وہ تو یہی ہے نا کہ کسی، بے شک وہ تو یہی ہے نا، آپ چلے جائیں اڈے پہ، وہاں عورت کے سودے بازی کر لیں، سودے بازی کرنے کے بعد اس کو وہ جو آپ نیت کر لیں اچھا جی میں تمہارے ساتھ متا کر رہا ہوں، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی متا کر لو جی، زنا کر لو، میں تو اسی لیے بیٹھی ہوں. آپ نے 10,000 طے کر لیا یا 5,000، اس کو 5,000 پکڑے، یہ جی اس کو سمجھنا جی حق مہر ہے. وہ کہے گی اچھا جی حق مہر ہے، یہ کچھ بھی 5,000 میں نے لینا، بس رات گزار لو جاؤ. یہی ہوا نا پھر. تو وہ کہتی ہے کہ جی باجی میرے لیے کوئی نکاح کا انتظام، لعنت ہے تمہاری کرتوتوں پہ اور تمہاری سوچ پہ کہ بیوہ سے ہوتا ہے. بیوہ کون سی ایسی بغیرت ہے جو کہتی ہے میرے ساتھ متے تو روز نیا بندہ آ کے کرے اور میرے ساتھ نکاح کوئی نہ کرے. وہ کہتی ہے کہ نکاح والا کوئی مجھے جو میرے ساتھ نکاح کرے. وہ چونکہ بلتستان میں بڑی شیعت ہے نا ماشاءاللہ، تو وہ چونکہ گھٹیا تو سارے ہی ہیں، تو وہ متے کے لیے تو اس کے تاکہ وہ چلتا پھرتا بن جائے، اس کا گھر نہ بنے، کیونکہ متے والی تک کا تو گھر نہیں نا بنتا. وہ متے والی تو چلتا پھرتا 1-2 متے کر لے گی، اس کے بعد تو پھر چلتا پھرتا بن جائے گی نا، پھر وہ کوئی گھریلو عورت تھوڑی رہے گی، کوئی گھر نہ اس کو نکاح کر کے لے کے جائے گا. ایسا تو نہیں، ہم بھی اسی دنیا میں ہی رہتے ہیں، میری اتنی عمر ہو گئی ہے تو ایسا تو کچھ نہیں نا، نہ ہی ہوتا ہے. تو وہ پھر متا ہی کروائے گی نا. یہی وجہ ہے کہ ایران عراق میں آپ حیران ہوں گے. میں ایک چھوٹی سی بات کر کے، کافی لمبی بات ہوگی، میرے ایک عزیز ہیں، قریبی عزیز ہیں، ان کے چھوٹا بھائی زیارات پہ گیا، آپ حیران ہوں گے، وہ باہر نکلا تو عورت آگی کہتی متا کرو گے؟ اور وہ کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اس کام کے لیے یہاں ہیں. یہ مجھے میرا ہم زلف ہے، اس کا چھوٹا بھائی، وہ اس نے کہا کہ اس نے مجھے یہ بتایا اور میرے ہم زلف نے مجھے یہ بات بتائی. اور آج سے 25-30 سال پہلے ایک مولانا صاحب تھے، بہت بڑے، ایران اور ہوتے تھے پاکستان، تو ان کا ایک بیٹا تھا، وہ اسی طرح کا بغیرت آدمی تھا، وہ متا تھا. وہ اس وقت بتاتا ہوتا تھا کہ وہاں جو الٹی چادروں والی یا لمبی چادروں والی پھر رہی ہوتی وہ ساری متے والی ہوتی. یہ حال ہے. یہاں ایران کا وفد آیا تو یہاں سے کہتا ہے، میں نے جہاں تک بات سنی، خدا جانے سچ ہے، کہ انہوں نے کہا یہاں متے کو پروموٹ کریں. انہوں نے کہا یار ہمارے میں یہ حرام ہے، یہ بازاری ہے اور یہ گندی حرکت ہم میں نہیں یہ جائز، آپ وہیں رکھیں یہ گندگی کو. تو بہرحال یہ اوورال میں نے ایک اس کی پکچر تھوڑی سی بتا دی ہے. اس کے پھر جو ان کے نزدیک اس کے شرائط ہیں یا سہولیات ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں کئی آپ کو واقعات بھی بتاؤں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کتنے منافق ہیں اس معاملے میں متے کے، کہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے تو حرام ہی سمجھتے ہیں. نہیں تو بھی کروائیں نا، زنا تو ہو رہا ہے، شیعوں میں بتیرا ہو رہا ہے، عورتوں سے بھی ہو رہا ہے اور ہاتھ سے بھی ہو رہا ہے. اور کئی تجربات ہم بھی اسی دنیا میں پڑھے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، کالجز میں پڑھے ہیں، ہر جگہ پہ. تو وہ چاہیے نا، ایک لڑکا ہے، وہ ماموں کی بیٹی جوان ہے، تو ماموں کو چاہیے متے کے لیے دے دے اپنے بھانجے کو.
چچا کو چاہیے اپنے آپس میں کر لیں نا، سید سے کر لیں، غیر سید آپس میں، تاکہ زنا تو رکے، زنا تو پھر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ کسی نے نہیں کیا، ہمارے ائمہ نے کسی بچی کا نہیں کیا۔ رسول پاک نے اپنی بیٹی، چلے ستیلی سے میں 2 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں، وہ کافروں کو بھی دے دی، حضرت عثمان کو دے دی، اس میں تو کوئی جھوٹ نہیں، چل ستیلی سے ایک متا دکھا دیں، حضور کا اپنا دکھا دیں، ایک وقتی حکم تھا ان حالات کے پیش نظر، وہ اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، یہ لیے پھر حضرت عمر نے بند کیا۔ حضرت عمر کو فوت ہوئے 1400 سال ہوئے، آپ کیوں نہیں دیتے؟ حضرت عمر نے تو تراویح بعد جماعت کی تھی، آپ وہ تو نہیں مانتے، کیسے جھوٹ اور منافقت آپ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے تو الصلاۃ خیر من النوم بھی اذان میں کیا تھا، آپ وہ تو نہیں دیتے۔ حضرت عمر نے آپ کو قتل کر لیا آ کے، آپ نہیں کر رہے، تو آپ بیٹیوں کا متع کروائیں۔ حضرت میں آپ کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیتا ہوں، آپ بیٹی کا متع کروائیں، شہنشاہ نقوی تم کرواؤ، یا جو بھی بڑا آیت اللہ خامنہ ہی کروا دے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیتا ہوں، حضرت عمر آپ کو منع نہیں کریں گے آ کے۔ آپ بیٹی کا متع کروائیں اور ایک پکچر لگا دیں یوٹیوب پہ کہ جی میں نے بیٹی کا متع کروا دیا، ہمیں متع جائز ہے۔ شہنشاہ نقوی تم حوصلہ کرو، یا اور کوئی اس طرح کے جو بڑے بڑے لیڈر ہمارے ٹھیکیدار بنے ہوئے وہ کر دینا۔ ایک ابھی فوت ہو گیا، میں ان کا نام نہیں، شفا نجفی صاحب کر دیں، کوئی بھی کر دیں، امین شہیدی کر دیں، اور اس طرح کے کئی ہیں۔ جواد نقوی تو اس چیز کو غلط سمجھتے، آیت اللہ خامنہ ہی کر دے، اور کر دیں، بتھیرے ہیں مولوی سارے، تو کر دیں بیٹی کا متع، اور اس پہ یوٹیوب پہ دے دیں کہ جی یہ میری بیٹی ہے، میری ساتھ یہ میرا داماد ہے جز وقتی، اس کے ساتھ میں نے بیٹی کا متع کروا دیا، 15 سال 18 سال والی کا، ہمیں متع جائز ہے، کر دیں۔ لیکن آپ تو نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور بھی آپ کو پتہ ہے، آپ اندر سے تو اسے حرام ہی سمجھتے ہیں، چونکہ صرف آپ اپنی بیٹی کے لیے حرام سمجھتے ہیں، چونکہ آپ ہیں منافق۔ تو بہرحال بات بڑی سخت اور لمبی ہو گئی، لیکن یہ ہیں اسی قابل۔ وہ میرے سامنے واقعات ہیں، کچھ مشاہدات انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اور بیچ میں کئی کہتے ہیں جو حسینی صاحب شیعہ ہی نہیں، میں تمہارے جیسا گندا شیعہ نہیں ہوں، ہم کٹھی نمازیں پڑھ لینی، زکوٰۃ نہ دینا، متع کی وہ کمینگیاں کرنا، اور اس طرح کے کئی گھٹیا حرکتیں جو ہیں، میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اور تمہیں احساس دلوا رہا ہوں کہ شرم کرو۔ امام زمانہ کا تم تو انتظار کر رہے، امام زمانہ آئیں گے تو آپ کو ایسے جوتے ماریں گے نا، آپ 5 اذانیں ہوں گی مسجدوں میں، 5 نمازیں ہوں گی، زکوٰۃ آپ سے جوتوں سے لیں گے اگر آپ نہیں دیں گے تو۔ اور یہ متع شتے والی جو کمینگیاں آپ کرتے ہیں نا، اوپر لبادے اوڑھ کے منافقت والے، وہ آپ کی ایسی طبیعت صاف کریں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ کہیں گے امام آپ آئے ہی کیوں ہیں؟ وہ یہودی بھی حضور کی بڑی کرتے تھے، ہمارے احمد آئیں گے تو یہ کریں گے، تو سب سے پہلے یہودیوں نے انکار کیا تھا۔ جب احمد تشریف لائے تھے تو یہودیوں نے سب سے پہلے انکار کیا تھا۔ تم وہ لوگ ہو جو امام جب تشریف لائیں گے، جب وہ اپنے نانے والا دین امپلیمنٹ کریں گے تو آپ سب سے پہلے انکار، آپ کے مفادات کو گزاند پہنچے گی نا۔ یہ انشاءاللہ امام زمانہ کے موضوع پہ بات ہوگی، کافی لمبی بات ہوگی، میں اس جذباتیت میں کچھ چیزیں ہارش الفاظ، لیکن میں متع کے حوالے سے میں نے بچیوں کو ان ملاؤں کو ذلیل کرتے اور ان کی عزتیں لوٹتے دیکھا ہے، تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، اور میرے دل میں ایک آگ لگی ہوئی ہے ان کے، اور بس میرا بس نہیں چلتا کہ انہوں نے جو ظلم کیے ہیں، میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو بچیوں کے ساتھ، اور کس طرح ان کو پھنسا کے، ورغلا کے، مجبور کر کے، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کے انہوں نے متع کے نام سے ان کی عزتیں لوٹی ہیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی دینے دار ہوں گے، اور ان کی وہ طبیعت صاف ہونی ہے نا، آپ دیکھیں گے۔ آپ تو کہتے ہیں نا اہل سنت، آپ بیٹا آپ کے ساتھ جو ہونے والی ہے نا وہ دیکھنا صرف موت کا ہے، بس موت آنے دے، پھر آپ کو اگلے سمجھا دیں گے کہ آپ کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ یہ علی بن اللہ والی بڑی بات کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ حسینی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اوئے تو بہت ہی لمبی ہے۔